الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان بچوں اور گھروں میں سننے والی بہنوں، ماؤں اور پیاری بیٹیوں، آج آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ راست باز یعنی سچے نبی تھے۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل سیرت ابراہیم پہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے بیان ہوگا۔ کوشش یہ کی ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہی قرآن کریم میں ایک سورت ابراہیم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو 114 صورتیں ہیں ان میں بعض جگہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل علم یا اہل دل اسے پڑھ کر اس کے لیے سمجھ کر اپنے لیے جو ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور یقیناً قرآن کریم جو ہے یہ نفع اٹھانے کی ایک عظیم کتاب ہے جس کو خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل پہ نازل فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام کے توسط سے اس کتاب کے جتنے احکام ہیں اس کی تلاوت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری فرمائی ہے. اور یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اگر تلاوت نہ کریں کسی سے پوچھ کر اس کے حکم پر عمل کریں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. اور جن چیزوں سے ہمیں یہ روکتی ہیں ہم ان سے اگر باز آ جائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کرتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ جنوبی عراق کے دریائے فرات کے کنارے پر ام نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام طارق تھا اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ امیلہ تھا. اسی طرح تاریخ کی کتب، سیرت کی کتب اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کے حالات و واقعات سے ہمیں جو ہے بڑی آگاہی ملتی ہے. اور اگر قرآن کریم کو ہی پڑھا جائے تو آپ کی سیرت کے بعض حصے جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں سے آزمائش بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں آزمایا گیا. کبھی گھر میں اپنے چچا کو تبلیغ کر کے، کبھی اپنے محلے والوں کو تبلیغ کر کے، اور کبھی جو ہے وہ نمرود بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے کر، اور کبھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی طرح کبھی جو ہے وہ آگ میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا. یہ چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں اس وجہ سے بیان فرمائی ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کریم کو پڑھیں گے، ان آیات کو دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ایک مرد حق، مرد مجاہد، اللہ تعالیٰ کا دوست جس کا لقب خلیل اللہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزمائش سے دوچار کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا کہ یہ خلیل مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے، مجھ سے کیسی مودت رکھتا ہے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ خلیل ایسے ہوا کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کا حکم ہو تو دریا میں، اللہ کا حکم ہو تو آگ میں بھی کود جایا کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر اللہ کا حکم ہو تو اپنے بیٹے کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری بھی رکھ دیا کرتے ہیں. اور اگر اللہ کا حکم ہو تو اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. تو پتہ چلا ان تمام آزمائش میں ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا انسان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اور آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے، تمام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہنا، یہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دوستی اور یہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار ہے. اب یہاں پہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں 4 بادشاہوں نے حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے. ایک کا نام جو مسلمان ہیں وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام ہیں، جن کی حکومت جہاں سے سورج طلوع ہوتا
جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا وہاں تک ساری جو ہے وہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. اور دوسرے اللہ کے نیک بندے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور اس کے علاوہ 2 کافر ایسے گزرے ہیں، ایک بخت نصر جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور دوسرا بادشاہ نمرود بن کنعان کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور سرکش ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس کی ٹکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. ان کے جو واقعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے مقام پہ بیان کیے جائیں گے. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو قرآن کریم میں آپ کے اب کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ تو آزر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ طارق ہے، آزر نہیں ہے. کیونکہ قرآن سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ جو آزر تھا وہ بت پرست تھا، اور جو بت پرست ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آدم و حوا سے لے کر حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ تک، جہاں سے حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا آیا، آپ کے تمام آباء و اجداد جو ہے وہ موحد تھے اور مومن تھے. اس کو امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء میں یہ بات کی ہے کہ کسی نبی کی والدہ جو ہے وہ کافرہ نہیں ہو سکتی، اور کسی نبی کے والد بھی جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ صرف 2 چیزیں بیان کرتا چلوں. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں پاک پشتوں سے جو ہے وہ پاک پشتوں کی طرف منتقل مجھے کیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ کے سلب میں آ کر پھر حضرت سیدہ آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا. تو اس حدیث پاک سے اور دیگر اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے مومن تھے، کافر کوئی بھی نہ تھا. کیونکہ کافر جو ہے وہ نجس ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ پلید ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے وہ سارے کے سارے پاک تھے. اب اس کو اگر دوسری دلیل سے سمجھا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ اگر تابوت سکینہ کو دیکھا جائے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. تابوت سکینہ لکڑی کا وہ صندوق ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک اور اسی طرح آپ کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی نالین اور پگڑی مبارک، اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ 2 تختیاں تورات کی موجود تھی. اب اس صندوق کی اتنی قیمت تھی، اتنی اس کی فضیلت تھی کہ اس وقت کے لوگ جب بھی کسی دشمن کے خلاف جنگ لڑتے تھے اس کو سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیا کرتا تھا. اور اس تابوت کی فضیلت اتنی تھی، اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے جو ہے وہ چلا کرتے تھے. تو وہ تابوت کہ جس کے اندر انبیاء کا جو ہے وہ عصا ہے، پگڑی ہے، نالین مبارک ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو اس رحم مادر کی کتنی فضیلت ہوگی جس میں سارے نبیوں کا سردار جو ہے وہ 9 ماہ رہا ہوگا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا براہن لے جاؤ، میری یہ قمیص لے کے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی.
وہ نابینا ہیں، بینا ہو جائیں گے۔ اب ایک کپڑے کی کتنی حیثیت ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، لیکن جو کپڑا نبی کے بدن سے لگا رہا اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ ایک بیمار آنکھوں پہ پڑتا ہے تو اس کی روشنائی واپس آ جاتی ہے۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جس جگہ پہ ابھی موجود ہیں، تمام علماء فرماتے ہیں وہ جگہ، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، عرش اعظم سے بھی اس کی افضلیت ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو وہ نبی جس ماں کی گود میں رہا ہوگا، جس کے رحم میں رہا ہوگا، وہ کافرہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مومنہ تھی، وہ ایمان والی تھی۔ اب اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کہ لفظ اب جو آتا ہے وہ عربی میں دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بولا جاتا ہے، اور والد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جو حقیقی والد ہوتا ہے، جس کے نطفے سے بیٹا جنم لیتا ہے، اس کو عربی میں صرف والد ہی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دیگر آیات ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ لیکن یہاں پہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو قریب بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ آباء لفظ جمع استعمال ہوا ہے، جس کی واحد اب آتی ہے، اور اب والد کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے رشتے میں دادا بنتے ہیں، لیکن ان کو بھی اب کہا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام چچا بنتے ہیں، ان کو بھی اب کہا گیا۔ تو پتہ چلا عربی میں اب جو ہے وہ دادا، چچا اور والد کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں پہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا ذکر ہوا، وہاں اب کے ساتھ ہوا، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے تحت جو ہے وہ علامہ محمد کعب القرظی لکھتے ہیں کہ الخال والد والام والد، کہ جو ماموں ہوتا ہے وہ بھی والد ہوتا ہے مقام و مرتبے میں، اسی طرح جو چچا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ والد کہہ لیتے ہیں، یعنی اب کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک بھی حوالے کے طور پر پیش کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ردوا علی ابی العباس، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حضرت عباس یعنی میرے چچا کو پیش کرو۔ اور اس حدیث پاک میں عربی میں لفظ ابی کا ذکر ہے، تو ابی حضرت عباس سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا ہیں۔ تو یہاں پہ جو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب کے آزر کے ساتھ ذکر کیا گیا تو وہ آپ کے چچا ہیں، حقیقی والد نہیں ہیں۔ آپ کے حقیقی والد جو ہیں وہ حضرت طارق تھے جو موحد اور مسلمان تھے۔ اب چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالغ ہوئے من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، جب وہ بالغ ہوئے تو ہم نے ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی پہلے سے ہی انہیں عطا فرما دی تھی، یعنی وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی راہ راست پر تھے، اور ہم نے جو ہے وہ انہیں یہ ساری چیزیں سکھا دی تھیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالغ ہوئے، سب سے پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کی، پھر اپنے محلے والوں کو تبلیغ کی، پھر پورے جو ہے وہ جو سلطنت تھی نمرود کی ان کے سامنے جو ہے وہ جا کے نعرہ حق جو ہے وہ بلند کیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ مریم کو اگر دیکھا جائے، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک یہ سارا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب یہاں پہ اذ قال لأبيه، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی یعنی اپنے چچا آزر سے کہا، یہاں پہ والد مراد نہیں
بلکہ چچا مراد ہے۔ اپنے چچا سے یہ کہا یا ابتی، اے میرے چچا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو تو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ نے پھر اپنے چچا جان کو سمجھایا، اے میرے چچا جان، میرے پاس حقیقی علم آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ خبر پہنچ چکی ہے، آپ تک وہ خبر نہیں پہنچی، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی جو ہے وہ رہنمائی کروں گا۔ آگے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ حقیقی جو ہے، اے میرے چچا یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ حقیقی شیطان کی تم عبادت کر رہے ہو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور یہ جو شیطان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ پھر فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو پہنچ نہ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان جو ہے وہ آپ کا دوست نہ قرار دے دیا جائے۔ قال اراغب، جب یہ ساری بات جو ہے آپ کے چچا نے سنی تو اب وہ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو اس نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے بھتیجے، کیا تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو ایسا کرے گا، مجھے بار بار ان سے دور رہنے کی نصیحت کرے گا تو یاد رکھ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی پتھروں کے ساتھ تمہیں مار دوں گا۔ صرف یہی نہیں، واہجرنی ملیا، کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ سے تمہیں دور کر دوں گا، یعنی جلا وطن کر دوں گا۔ جب یہ بات سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، آپ نے فرمایا سلامتی ہو آپ پر، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو بنا کر بیچتے ہو، جو کچھ نفع نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، جو سمجھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں اپنے سے دور کر دوں گا۔ سلام علیک، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، قبیلے میں پہنچتے ہیں۔ اب یہاں جب قبیلے میں پہنچتے ہیں تو قبیلے والے بھی جو ہے اس بری قبیح رسم میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیل اللہ ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب ہے وہ محبوب یا حبیب اللہ ہے۔ اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اگر اس کا فرق جاننا چاہیے تو سب سے پہلے صاحب منار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خلیل اس محبوب یا اس حبیب کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت اس طرح رچ بس جائے کہ اب اس میں ایک قطرے کی بھی اور گنجائش نہ ہو۔ مثال کے طور پر گلاس ہے، اس میں پانی ڈال دیا جائے، اب وہ لبالب بھر گیا، اب مزید جتنا پانی بھی ڈالا جائے گا وہ گرتا جائے گا۔ اسی طرح خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل محبت الہی سے بھر جائے، دنیا کی کوئی چیز بھی اسے رب کے فرمان سے، رب کی محبت سے دور نہیں کر سکتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، مال، جان، اولاد، بیوی، بچے، ہر چیز جو ہے تمام چیزوں کو بعد میں رکھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پہلے رکھی۔ اب اسی طرح صاحب روح المعانی آپ فرماتے ہیں کہ محبت میں جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا گیا ہے، اس مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آرزو کا پرندہ ہے وہ بھی وہاں تک پر نہیں مار سکتا۔ یعنی ایک حبیب ہے اور ایک اللہ کا خلیل ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کو سمجھنے کے لیے یا ان دونوں میں جو
حسن ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند آیات جو ہے وہ بطور ثواب آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خلیل کسے کہتے ہیں۔ خلیل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، دعا کریں یا رب العالمین مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ لیکن محبوب اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، رب کا فرشتہ اسے جگانے کے لیے آئے اور پیغام سنائے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اے پیارے جاگو، وہ بے عیب اور پاک ذات آج آپ کو سیر کرانے کے لیے رات کا مختصر سا وقت حصہ جو ہے وہ آپ کو سیر کرانے کے لیے جو ہے وہ بلا رہی ہے۔ تو پتہ چلا خلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور محبوب وہ ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو بستر سکون پر آرام سے استراحت فرما رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے پیارے محبوب آج ہم تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں، آج عرش اعظم پہ آ جائیں، لا مکان پہ آ جائیں اور آ کے ہمیں اپنا جو ہے وہ دیدار کرا جائیں۔ اب اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی کو کیا دکھایا؟ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لا مکانوں پہ بلا کر اپنے اور محبوب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا، اور فرمایا کہ اب جو ہے وہ اپنے پیارے رب کا دیدار کرو۔ یہ ہے خلیل اور یہ ہے حبیب۔ اگر اور دیکھا جائے تو خلیل وہ ہیں جسے قیامت کی بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ التجائیں دعائیں کرتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، دوبارہ جس دن ہمیں زندہ کیا جائے گا، یا رب العالمین اس دن کی دہشتوں سے، اس دن کی وحشتوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اور اپنے پیارے حبیب کے بارے میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ جس دن قیامت برپا ہوگی اپنے نبی کو بھی بے خوف رکھے گا اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی جو ہے وہ سلامت اور بے خوف رکھے گا۔ پتہ چلا یہ خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں۔ اب اسی طرح خلیل وہ ہیں جب باری آتی ہے امتحان کی تو کہتا ہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جب ان پہ طرح طرح کے مصائب و آلام ٹوٹتے ہیں تو خود نہیں کچھ کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے فرشتے کے ذریعے کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے سونے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کافی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آگے چلا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ذکر کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین نیک لوگوں میں میرا ذکر ہوتا رہے۔ قرآن کریم سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 میں ہے وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ آخری آنے والے لوگوں میں یا رب العالمین ان کی زبانوں میں میرا سچا ذکر جو ہے وہ جاری فرمانا۔ اور یہاں پہ حضرت خلیل جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین میرا ذکر لوگوں میں جاری فرمانا، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند فرما دیا ہے۔ کتنا بلند فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو جو ہر چیز سے بڑی ذات ہو اس نے جس کے ذکر کو بلند کیا ہوگا وہ ذکر کتنا بلند ہوا ہوگا۔ ہمارے تو پیمانے جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ گمان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جہاں تک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی کہ یا رب العالمین میرے بیٹوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو میرے بیٹے ہیں وہ کسی بت کی پوجا میں لگ جائیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یا رب العالمین مجھے اور میرے بیٹوں کو ان بتوں کی پوجا سے جو ہے وہ دور کرنا۔ اور جب حبیب کی باری آتی ہے، اپنے محبوب کی باری آتی ہے، تو محبوب نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پلیتی کو اللہ تعالیٰ نے، ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک گھرانے سے دور کر کے آپ کے پاک گھرانے کو صاف و ستھرا فرما دیا۔ تو یہ تھے خلیل اور یہ تھے حبیب، ان میں بڑا فرق ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کے مبارک اگر بیان کرنا چاہیں، حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ رخ زیبا کیسا تھا تو تم اپنے ساتھی کا چہرہ دیکھ لو، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لو، تم اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کرو کہ گویا کہ تم حضرت ابراہیم کے چہرے کو تک رہے ہو۔ تو پتہ چلا جس طرح حضور علیہ السلام کا پیارا چہرہ تھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کی شکل و صورت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ اور صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پیارے چہرے رخ زیبا کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہمارے سامنے آتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا حضور علیہ السلام کے چہرے انور میں جو ہے وہ سورج یا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام ہمارے سامنے آتے اور مسکرا دیا کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، بڑے حسین دندان تھے اور وہاں سے نور کی ایسی شعائیں نکلا کرتی تھیں، ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں اس نور کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہے ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ محبوب چہرہ، وہ حسین زلفیں، وہ حسین دندان مبارک، وہ پیاری آنکھیں اور اس میں وہ سرنگی رنگ اور وہ پیاری داڑھی مبارک اور وہ مونچھیں اور وہ پگڑی اور حضور علیہ السلام کا حسین چہرہ، کیا کبھی ہم نے تمنا کی ہے کہ یا رب العالمین اس پیارے نبی کا چہرہ بھی ہمیں دکھا دے؟ اگر دعائیں کر بھی لی تو دعا کے بعد ہوتا ہے اس طرح کا عمل کرنا کہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا حضور علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کی طرح ہو جائے، جس کا جاگنا سونا حضور علیہ السلام کے جاگنے سونے کی طرح ہو جائے۔ لوگ صرف عبادات میں فوکس کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یوں نماز پڑھا کرتے تھے، یوں جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یوں زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ سیرت نبی صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف عبادات ہیں۔ سب سے زیادہ درجہ جس کو حاصل ہے وہ معاملات میں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے، حضور علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے کیسے عمل کرتے، حضور علیہ السلام اپنے والدہ کی کس طرح احترام کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام پڑوسیوں کے کس طرح حقوق ادا کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام بزرگوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے تھے، حضور علیہ السلام خواتین کے ساتھ کس طرح رویہ کر رکھتے تھے۔ ہم عبادات میں ہی لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے معاملات بھی اس قابل ہیں کہ ہم انہیں سلجھائیں؟ ہمارے معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ عبادت تو چلو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہمارے معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے کیا معاملات حضور علیہ السلام کے معاملات کی طرح ہیں؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے معاملات اگر صحابہ سے پوچھیں، حضور علیہ السلام سے اگر کوئی وعدہ کر کے چلا جاتا 3 دن بعد بھی آتا تو حضور علیہ السلام وہیں پہ قیام فرما ہوتے تھے۔ کیا ہمارے معاملات اس طرح ہیں؟ ہم تو قسم ہی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ نقص مال جو ہے یہ بک جائے، ہم تو وعدہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے، ہم تو قسم ہی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ہمارا یہ خراب مال لے لے، یا ہم قرآن کو ہی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ فلاں بندے کا نقصان ہو جائے ہمارا فائدہ ہو جائے۔ ارے لوگوں، یہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، ارے لوگوں یہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے اور لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، وہاں پہ درمیان میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔
اگر فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کو پڑھ کے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اگر فیصلہ کرنا ہے، معاملات کو سلجھانا ہے، تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے معاملات کو سلجھایا جائے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ سب سے بڑی آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی کہ وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرائے۔ اسی طرح سب سے بڑی جو نعمت اولاد تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن سے، حدیث سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔